لگانے کو جی چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم۔ ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم۔ اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا، اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا، کہ پھر ٹوٹ جانے کو جی چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ ننھا ساس گر وہ ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا تھا، وہ خیمے میں رو کر۔ وہ ننھا ساس گر وہ ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا تھا، وہ خیمے میں رو کر۔ اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، میرا سر کٹانے کو جی چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ صلو علی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ جب کبھی داخل مسجد ہو یاد آنے پر اعتکاف کی نیت کر لیا کریں، جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ ہم گناہ گاروں کی شفاعت فرمانے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من صلی علی مئۃ کتب اللہ بین عینیہ براءۃ من النفاق وبراءۃ من النار واسکنہ اللہ یوم القیامہ مع الشہداء۔ یعنی جو شخص مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دے گا کہ یہ شخص نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت شہیدوں کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے تاکہ ہمیں بیان سننے کا، ہفتہ اجتماع میں شرکت کا ثواب ملے۔ حدیث پاک میں بھی نیت کی بڑی اہمیت بیان ہوئی ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اول العمل النیت الصادقہ، یعنی سچی نیت سب سے افضل عمل ہے۔
لہٰذا نیت کیجیے کہ علم سیکھنے کے لیے پورا بیان سنوں گا، باادب بیٹھوں گا، دوران بیان سستی سے بچوں گا، اپنی اصلاح کے لیے بیان سنوں گا، جو سنوں گا دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت یحییٰ بن یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ مفتی مدینہ، یعنی ان کا لقب مدینہ کے مفتی، حضرت مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ فرماتے ہیں کہ پہلے دن جب میں حضرت امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پڑھنے کے لیے حاضر ہوا، آپ نے میرا نام پوچھا، پھر فرمایا اللہ اللہ اے یحییٰ، علم دین سیکھنے میں خوب کوشش کرو، تمہاری ترغیب کے لیے میں تمہیں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ اب یہ واقعہ ہمیں کچھ سکھاتا ہے۔ فرمایا ایک مرتبہ ملک شام سے تمہاری عمر کا ایک نوجوان مدینہ منورہ میں علم دین سیکھنے کے لیے آیا، وہ ہمارے ساتھ پڑھتا تھا، دوران طالب علم ہی اسے موت آ گئی، علم دین حاصل کرتے ہوئے اسے موت آ گئی۔ میں نے اس نوجوان کے جنازے کا جیسا جنازہ نہیں دیکھا۔ مدینہ منورہ کا کوئی عالم، کوئی طالب علم ایسا نہیں تھا جو اس کے جنازے پر نہ آیا۔ اس وقت کے بہت بڑے عالم دین حضرت ربیعہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی، پھر حضرت ربیعہ، حضرت زید بن اسلم، حضرت یحییٰ بن سعید اور حضرت ابن شہاب رحمۃ اللہ علیہ، اس وقت کے بڑے بڑے علماء کرام نے اسے قبر میں اتارا۔ اس خوش نصیب طالب علم کی وفات کے تیسرے دن ایک شخص نے اسے خواب میں دیکھا۔ کیا دیکھتا ہے؟ خوبصورت نوجوان، اس نے سفید لباس پہنا ہے، سبز امامہ سر پر سجایا ہے اور ایک خوبصورت گھوڑے پر بیٹھا آسمان سے اتر رہا ہے۔ خواب دیکھنے والے نے اس کا یہ مقام مرتبہ دیکھ کر حیرانی سے پوچھا، ہے نوجوان تم اس مقام پر کیسے پہنچے؟ نوجوان نے کہا مجھے میرے علم دین نے یہاں تک پہنچایا، علم کا ہر وہ باب جو میں نے سیکھا تھا، اللہ پاک نے ہر باب کے بدلے مجھے جنت میں ایک مقام عطا فرمایا۔ اللہ پاک نے مجھے ہر باب کے مگر اللہ پاک کے فضل و کرم سے علماء کے درجے تک پہنچا دیا گیا۔ اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم دیا میرے انبیاء کرام علیہ السلام کے وارثوں کے درجات بلند کرو، بے شک میں نے اپنے ذمہ کرم پر لازم کیا ہے کہ جو بھی عالم دین ہو یا طالب علم دین ہو ان سب کو ایک ہی درجے میں رکھا جائے گا۔ وہ خوش نصیب طالب علم بولا میں بھی طالب علم دین تھا، میں بھی طالب علم دین تھا، بس اللہ پاک نے مجھے بلند درجات عطا فرمائے، یہاں تک کہ میرے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف 2 درجات کا فاصلہ رہ گیا۔ ایک درجہ وہ جہاں سرکار عالی وقار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ تشریف فرمائے، اور دوسرا درجہ وہ جہاں صحابہ کرام اور پچھلے نبیوں پر ایمان لانے والے موجود ہیں۔ ان 2 درجات کے بعد جو درجہ ہے وہ علماء کرام اور طلباء علم دین کے لیے ہے۔ طالب علم دین نے اللہ پاک کی عنایات کا مزید ذکر کرتے ہوئے کہا میں جب علماء کرام والے درجے میں پہنچا تو وہاں موجود علماء کرام نے میرا خوب اچھے طریقے سے استقبال کیا۔ پھر اللہ پاک نے ہمیں خوشخبری دیتے ہوئے فرمایا اے گروہ علماء یہ میری جنت ہے، یہ میں نے تمہیں عطا کی، یہ میری رضا ہے، بے شک میں تم سے راضی ہوا، میں تمہیں عطا فرماؤں گا جس کی تم خواہش کرو گے اور جس کی تم شفاعت کرو گے میں تمہاری شفاعت قبول فرماؤں گا۔ علامہ ابن بطال رحمۃ اللہ علیہ روز واقع تھے، یہ تمام فضائل ان کے لیے ہے جو صرف اور صرف اللہ پاک کی رضا کے لیے علم دین سیکھے اور اپنے علم پر عمل بھی کرے۔ سبحان اللہ۔ اے عاشقان رسول، آپ نے سنا کہ خوش نصیب طالب علم کو علم دین کے لیے گھر بار چھوڑنے، خوب اخلاص اور محنت و لگن کے ساتھ طلب علم دین میں مصروف رہنے کی کیسی کیسی برکات نصیب ہوئی۔ ذرا تصور تو کیجئے، یہ نوجوان کیسا خوش بخت تھا، اس نے علم دین سیکھنے کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑا، ماں باپ اور عزیز رشتہ داروں سے جدائی اختیار کی، ملک شام سے مدینہ طیبہ حاضر ہوا۔ علم دین سیکھتے سیکھتے اسے موت آئی تو انعام کیا ملا؟ وقت کے تمام بڑے بڑے علماء اس کے جنازے میں شریک ہوئے، وقت کے سب سے بڑے عالم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی، وقت کے بڑے علماء نے اس کو اپنی قبر میں اتارا، وقت کے ائمہ کرام نے اسے قبر میں اتارا۔ کرم بالائے کرم یہ کہ اللہ پاک نے اسے
जन्नत में बुलंद दर्जात अता फरमाए, उसे उलमाए कराम के दर्जे में मकाम अता फरमाया। सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक हमें भी इल्म दीन सीखना नसीब फरमाए। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, इल्म दीन हासिल करने की बड़ी बरकत है, बड़ी फजीलत है। अपने दीन का इल्म सीखना। पारा 28 सूरतुल मुजादला आयत नंबर 11 में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। तर्जुमा कंजुल इरफान, अल्लाह तुम में से ईमान वालों के और उनके दर्जात बुलंद फरमाता है जिन्हें इल्म दिया गया। सहाबी रसूल सुल्तान मुफस्सिरीन हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस आयत की तफसीर में फरमाते हैं, जरा गौर तो करें, जो सीखते हैं, क्या सीखते हैं? दीन का इल्म। जो आलिम बनने जाते हैं, जो हाफिज बनने जाते हैं, जो दावत इस्लामी के तहत कोर्सेज होते हैं उसमें शिरकत करते हैं, काफिलों में जाते हैं और इल्म दीन सीखते हैं, दीन का इल्म सीखते हैं, वो कितने खुश नसीब है। सहाबी रसूल फरमाते हैं, उलमाए किराम आम मोमिनीन से 700 दर्जे बुलंद हो गए और उनके हर 2 दर्जे के दरमियान 500 साल की मसाफत है। 500 साल का ड्यूरेशन जो है ना, एक दर्जे से दूसरे दर्जे का ये ड्यूरेशन है। और उलमाए किराम आम मोमिनीन से 700 दर्जे बुलंद हो गए। प्यारे प्यारे इस्लामी भाई, गौर तो फरमाइए, इल्म दीन की कैसी बुलंद शान है कि उलमा को रोज़े क़यामत आम लोगों से बहुत ऊंचे दर्जात में रखा जाएगा। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ने तो क्या खूब फरमाते हैं, इल्म कामयाबी की बुनियाद और दीन का कुतुब है। इल्म कामयाबी की बुनियाद और दीन का कुतुब है। वालिद आला हजरत मौलाना नकी अली खान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, दुनिया व आखिरत में कोई कमाल इल्म दीन के बगैर हासिल नहीं हो सकता, और यहाँ तक के इल्म दीन के बगैर ईमान भी नाकिस रहता है। इसीलिए उलमा फरमाते हैं, अल इल्मु बाबुल्लाहिल अक़रब, यानी इल्म अल्लाह पाक की बारगाह तक पहुँचने का सबब है। और सबब इल्म अल्लाह पाक की बारगाह तक पहुँचने का सबसे करीब तरीन दरवाज़ा है। और दूसरी तरफ फरमाते हैं, वल जहलु आज़मु हिजाबुन बैनका व बैन अल्लाह, और जहालत तुम्हारे और अल्लाह पाक के दरमियान सबसे बड़ा हिजाब यानी पर्दा है। जितना इल्म दीन से दूर होंगे उतना अल्लाह पाक से दूर होंगे। मौलाना नकी अली खान रहमतुल्लाह अलैह मजीद फरमाते हैं, इल्म जिंदगी है और जहालत मौत है। इल्म जिंदगी है और जहालत मौत है। अल्लाह पाक हम सबको शौक़ इल्म दीन नसीब फरमाए। आज के बयान में हम तालिब इल्म दीन पर जो करम होता है वो सुन रहे हैं। आइए अब इसी ज़िम्न में कुछ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन सुनते हैं, अहादीस सुनते हैं, जिसमें इल्म और उलमा की फजीलत को बयान किया गया है। हज़रत हकीम बिन हिज़ाम रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत है, रसूल अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक तुम ऐसे ज़माने में हो जिसमें उलमा ज़्यादा और खुतबा यानी मन घड़त किस्से कहानियाँ सुनाने वाले थोड़े हैं, देने वाले ज़्यादा और मांगने वाले कम हैं। इस ज़माने में अमल इल्म से बेहतर है। अन करीब लोगों पर एक ज़माना ऐसा आएगा जब उलमा कम और खुतबा यानी मन घड़त किस्से कहानियाँ सुनाने वाले ज़्यादा होंगे, देने वाले कम और मांगने वाले ज़्यादा होंगे। उस ज़माने में इल्म सीखना अमल करने से अफजल होगा। इल्म सीखना अमल करने से अफजल होगा। सहाबी रसूल हज़रत सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, अल्लाह पाक के आखिरी नबी रसूल हाशिमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम व इन्ना तालिबुल इल्मी यस्तगफिरु लहू कुल्लु शैइन हत्तल हितान फिल बहर, यानी इल्म दीन सीखना हर मुसलमान पर फर्ज है और तालिब इल्म दीन के लिए हर चीज़, यहाँ तक कि समुंदर में मछलियाँ भी मगफिरत की दुआ करती है। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, इल्म दीन सीखने की कैसी अजीम बरकत है कि तालिब इल्म दीन अपने कामों में मशगूल होता है, इल्म सीखता है, दीनी किताबें पढ़ता है, कुरानी आयात और अहादीस याद कर रहा होता है और दुनिया की हर चीज़, यहाँ तक के समुंदर की मछलियाँ भी उसके लिए मगफिरत की दुआ करती है। आशिकाने रसूल, हमने भी जो हदीस पाक सुनी कि इल्म का सीखना हर मुसलमान पर क्या है, फ़र्ज है। इस इल्म से क्या मुराद है, इस हदीस पाक में कौन सा इल्म मुराद है, इसकी वजाहत करते हुए मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार क़ादरी दामत बरकातुहुल आलिया फरमाते, इस हदीस पाक से स्कूल कॉलेज की मुरव्वजा दुनियावी तालीम नहीं बल्कि ज़रूरी दीनी इल्म मुराद है।
لہٰذا سب سے پہلے اب دیکھو ہم سب پر سیکھنا کیا فرض ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ امیر اہل سنت سمجھا رہے ہیں. ہم نے سیکھا یا نہیں صحیح سیکھا ہے یہ ہم غور کریں. اپنی زندگی کا کتنا بڑا عرصہ ہم نے دنیا کے علوم سیکھنے کے لیے دیا. میں میرا غور کروں، آپ کا غور کریں. اور ان جنرل جو روٹین ہے، ایک جنرل لائف جو سب کی ہے وہ دیکھے کیا ہے، نرسری ہے، جونیئر کے جی ہے، سینئر کے جی ہے، 3 سال اس میں، پھر فرسٹ اسٹینڈرڈ سے SSC ہے، 10 سال اس میں، 13 سال اس میں گئے. پھر اس کے بعد جو بھی کرے گا، جو چوائس کرے گا، نیٹ پڑھنا ہے نیٹ پڑھے گا، ڈاکٹری کی پڑھائی کرنا ہے وہ کرے گا، ڈپلوما کرے گا، ڈگری کرے گا، 5-10 سال اس میں نکل جائے گا. 13 اور 5 پکڑے تو 18 یہ ہو گئے، نہیں تو بھی 20 سال تو گئے. اس سے پہلے زندگی اس کی بچپنے کی تھی، لاشعوری کی تھی، جس میں اس نے علم دین تو حاصل کیا نہیں ہے، جس میں اس نے عبادات ریاضات تو بجا لائی نہیں ہے، اس نے آخرت بنانے والے ویسے کوئی تو کام نہیں کیے 4 سال 5 سال کی عمر تک. اب اس کے بعد جو اس کی لائف شروع ہوئی ہے پڑھائی کی، اس میں 18-20 سال وہ علم دین حاصل 18-20 سال دنیاوی تعلیم حاصل کرنے میں گزار رہا ہے. لیکن یہ جو اس پر سیکھنا فرض تھا اس نے کتنا سیکھا ہے؟ امیر اہل سنت فرماتے ہیں سب سے پہلے اسلامی عقائد سیکھنا فرض ہے. اسلامی عقائد کیا ہے بھائی؟ ہم نے پڑھا تو ہے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، میں ایمان لایا اللہ پر، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر اور اللہ کے نبیوں پر. یہ اللہ پر، اللہ کے بارے میں کیا عقیدے ہونا چاہیے، اللہ کے نبیوں کے بارے میں کیا عقیدے ہونا چاہیے، اللہ کی کتابوں کے بارے میں کیا عقیدے ہونا چاہیے، اللہ کے فرشتوں کے بارے میں کیا عقیدے ہونا چاہیے. پھر بعد میں پڑھتا ہے والبعث بعد الموت، اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے کے بعد آخرت کے بارے میں کیا کیا میرے عقیدے ہونے چاہیے. یہ دابۃ الارض کیا ہے، یہ یاجوج ماجوج کیا ہے، یہ دجال کیا ہے، یا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آنا کیا ہے، یا حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کا نزول کیا ہے. یہ سب پر ہمارا ایمان ہے. پڑھائے گے کبھی، سکھائے گے کبھی؟ سب سے پہلے اسلامی عقائد ہم کو سیکھنا فرض ہے. اس کے بعد نماز کے فرائض اور شرائط و مفسدات، یہ نماز کس طرح درست ہوتی ہے اور کس طرح ٹوٹ جاتی ہے، اس کا سیکھنا. پھر رمضان مبارک کی تشریف آوری ہو تو جس پر روزے فرض ہو اس کے لیے روزوں کے مسائل، جس پر زکوٰۃ فرض ہو اس کے لیے زکوٰۃ کے ضروری مسائل. اسی طرح حج فرض ہونے کی صورت میں حج، نکاح کرنا چاہے تو نکاح کے، تاجر کو تجارت کے، خریدار کو خریدنے کے، نوکری کرنے والے اور نوکر رکھنے والے کو اجارے کے. غرض ہر مسلمان عاقل و بالغ مرد و عورت پر اس کی موجودہ حالت کے مطابق مسائل سیکھنا فرض عین ہے. نہیں سیکھے گا گنہگار ہوگا. اسی طرح ہر ایک کے لیے حلال و حرام کے مسائل سیکھنا بھی فرض ہے. مسائل قلب یعنی باطنی مسائل، یعنی باطنی فرائض، مثلا عاجزی و اخلاص اور توکل وغیرہ، اور ان کو حاصل کرنے کا طریقہ. اسی طرح باطنی گناہ مثلا تکبر، ریاکاری، حسد، بدگمانی، بغض و کینہ وغیرہ، اور ان کا علاج سیکھنا بھی ہر مسلمان پر فرض ہے. اسی طرح مہلکات یعنی ہلاکت میں ڈالنے والی چیزیں جیسا کہ وعدہ خلافی، جھوٹ، غیبت، چغلی، بہتان، بدنگاہی، دھوکہ، ایذائے مسلم وغیرہ وغیرہ، تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کے بارے میں ضروری احکام سیکھنا بھی فرض ہے تاکہ ان سے بچا جا سکے. سیکھا ہی نہیں ہوگا بچیں گے کیسے؟ کوئی کہے گا ہم جھوٹ نہیں بولتے. ارے بھائی جھوٹ کے بارے میں انہیں سیکھا ہے کیا؟ دن بھر میں کتنے جھوٹ بولتے ہیں، کتنے جملے ہمارے جھوٹ پر مشتمل ہیں، وہ تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ بھی جھوٹ ہے. بھائی ہم کسی کے بارے میں برا نہیں بولتے. ارے بھائی سیکھا ہے کہ غیبت بولتے کس کو؟ غیبت کی ڈیفینیشن پتہ ہے کیا؟ کون کون سے جملے غیبت ہوں گے، ایون کے کون کون سا ورڈ غیبت ہوگا، ایون کے کون کون سا اشارہ غیبت ہوگا؟ ابھی سیکھا ہے کیا؟ غیبت حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. جھوٹ سے اللہ کے معصوم فرشتے اس سے دور ہو جاتے ہیں. جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے. انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے. یہ سب وعیدیں ہیں، گناہوں کی نحوستیں ہیں. لیکن اس کے تعلق سے سیکھا نہیں ہوگا بچیں گے کیسے؟ تکبر، گھمنڈ کو لے لو. ہم نہیں گھمنڈ کرتے. رائی کے دانے برابر جس کے اندر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. آپ نے سنا ہو. لیکن ہم میں تو تکبر نہیں ہے، لیکن تکبر کی علامات کو پڑھے سیکھے تو پتہ چلے گا کہ ہو سکتا ہے ہمارے اندر بھی علامتیں پائی جا رہی ہیں. یہ سائنس پائے جا رہے ہیں، یہ علامتیں پائی جا رہی ہیں، اور ہم بھی متکبرین میں ہیں. جیسے ایک علامت یہ لکھی ہے
تکبر نامی دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی کتاب میں کہ یہ راستے سے گزر رہا ہے، سامنے سے کچھ اور مسلمان آئے، یہ سوچے کہ میں کو سلام کروں، یہ سلام میرے کو پہلے کرے، یہ تکبر کی علامت۔ بیٹھا ہے اور کئی دوسرے آگے بیٹھے، وہ یہ ان کو حقیر سمجھتے ہوئے یہ تصور کرے ارے یہ کیوں ادھر آگے بیٹھے، میں بیٹھا ہوں ادھر، یہ تکبر کی علامت۔ تو کتنی علامتیں ہیں، نہ جانے کتنی علامتیں ہمارے اندر ہوں گی، سیکھیں گے تو بچیں گے۔ صرف ذہن بننا کافی نہیں کہ میرے کو بچنا ہے، بچنا تو ہے ہی، لیکن اس کے تعلق سے علم دین حاصل کرنا ہوگا، اور جو سیکھنا فرض ہے اس کے لیے تو بہت کوششیں کرنی ہوں گی۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آج کل دنیاوی علوم سیکھنے کا رجحان بہت بڑھ گیا ہے۔ میں نے عرض کیا نا 18 سال 20 سال ہم نے دنیا سیکھنے کے لیے دے دیے ہیں، علم دین حاصل کرنے کے لیے کتنا دیا ہے؟ 3 دن کا قافلہ بھاری پڑتا ہے، 7 دن کا نماز کورس بھاری پڑتا ہے، 63 دن کا کورس ابھی ہونے والا ہے 10 اپریل سے، 8-10 دن کے بعد 63 دن کا کورس ہونے والا ہے، وہ نہیں جمتا آپ نے۔ 1 ماہ کا قافلہ، ارے 1 مہینہ میں کیسے جاؤں گا، میرے ساتھ یہ ہے میرے ساتھ وہ ہے۔ ارے 18-20 سال دنیا سیکھنے میں دے چکے ہیں، ہمارے علماء نے زندگیاں کھپا دی ہیں۔ آپ میں قرآن پاک پڑھ پاتے ہیں، پہلی بات تو دیکھ کے بھی صحیح نہیں پڑھ رہے، وہ ایک الگ موضوع ہے پورا، کہ دیکھ کر قرآن صحیح پڑھنا نہیں آتا۔ ہماری حالت یہ ہے، جب چیک کرائیں گے پتا چلے گا سورہ فاتحہ میں 7-8 غلطیاں ہیں، اور ایسی غلطیاں ہیں کہ جس پر پڑھنے پر گناہگار ہوگا بندہ، اس کی نماز درست نہیں ہوگی، ایسی غلطی ہے۔ تو قرآن پاک دیکھ کر صحیح نہیں پڑھ پاتے ہیں، یہ علماء کا ہم پر احسان ہے کہ اس میں زبر زیر پیش لگا کے دے دیے ہم کو، ورنہ قرآن پاک میں زبر زیر پیش تھوڑی دیں۔ آپ کو جان کے حیرت ہوں گی، لیکن بتاتا ہوں میں آپ کو، علماء کی شان یہ ہے کہ وہ بغیر اعراب کے بھی زبر زیر پیش کے بھی عربی پڑھ سکتے ہیں۔ جی ہاں، بغیر زبر زیر پیش تشدید جزم اس کے بغیر بھی ان کو عربی پڑھنے آتی ہے۔ ان کو اتنا نالج ہوتا ہے کہ کسی کلمے پر پہلے ورڈ پہ زبر آئے گا یا زیر آئے گا ان کو سمجھ میں آ جاتا ہے۔ ہاں ایسا ہے، اتنا کام علماء نے کیا ہے، برسوں کھپایا اپنے آپ کو، تب جا کے یہ چیزیں ہم تک آسان ہو کر آئی ہیں۔ ایک مثال دیتا ہوں میں، جیسے سورہ جو چاروں قل ہے اس میں پہلا کلمہ ہے قل، اگر اس میں سے پہلا پیش ہٹا دیا جائے اور لام پہ سے جزم ہٹا دیا جائے، ہم کیا پڑھیں گے؟ کل پڑھیں گے، کلّا پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے؟ کیا پڑھیں گے؟ لیکن علماء نے وہ قواعد عربی کے سیکھے سمجھے ان کو دیے کہ جس سے ان کو یہ جج ہو جاتا ہے کہ کاف پہ پیش آئے گا، لام پہ جزم آئے گا، یہ علماء کو جج ہو جاتا ہے، اور وہ بیان کرتے ہیں، پھر اس کے معنی بیان کرتے ہیں۔ آج جو کم سیکھے ہوئے انجینئر، ڈاکٹر، پلمبر بہت سارے مارکیٹ میں آ گئے، جو اپنے آپ کو علماء کے ٹکر میں پیش کرتے ہیں، اپنے آپ کو علماء کے سامنے رکھتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں فلاں عالم نے غلط بتایا، فلاں عالم نے غلط بتایا، ہم صحیح بتا رہے ہیں، ہم نے یہ اس کی تشریح صحیح کی، ہم نے اس کی تفسیر صحیح کی، علماء نے غلط بیان کیا ہے۔ حالت تو یہ ہے کہ ٹرانسلیٹڈ پڑھ نہیں پاتے صحیح سے، گرامیٹیکل عربی تو بہت دور کی بات ہے، یعنی یہ حدیث پاک عربی میں دے دی جائے بغیر زبر زیر پیش کے تو پڑھ نہیں پائیں گے۔ ٹرانسلیٹڈ پڑھ کے اپنے اٹکل سے معنی بیان کر رہے ہو اور یہ کہہ رہے ہو کہ علماء کو کچھ سمجھتا نہیں، ہم بیان کر رہے ہو صحیح ہے۔ تو علماء کی شان یہ ہے کہ انہوں نے یہ سب ہم کو آسان کر کے دیا ہوا۔ قرآن پاک کے پاس سب سے افضل ترین کتاب اس امت کے لیے کون سی ہے؟ بخاری شریف۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف تقریباً 7,500 کے قریب احادیث ہے، اس کے علاوہ بھی آپ کی کتاب ہے، لیکن یہ وہ ہے جس میں آپ نے صحیحین جمع کی، صحیح احادیث جمع کی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے جو بخاری شریف لکھی ہے نا، بخاری شریف میں یہ حدیثیں جمع کرنے کے لیے کتنا ٹائم لگا ہے پتہ ہے؟ آج کل تو تھوڑی تھوڑی باتوں میں بیان کر دی جاتی ہے، اپنی مرضی سے باتیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو بخاری شریف میں حدیثیں جمع کرنے کے لیے 16 سال لگے، 16 ایئرس، 16 سال۔ ہم نے 16 گھنٹے علمی دین حاصل نہیں کیا ایسے ہی، شاید کیا ہوتا تو ہمیں استنجا کے، پاکی کے، ناپاکی کے ضروری مسائل پتہ ہو۔ اب تو ایسا وقت ہے کہ ہمارے ہاں لوگوں کو کپڑے پاک کرنے کا صحیح طریقہ نہیں آتا ہے۔ اب نگران شورا فرماتے ہیں کاہے کے پڑھے لکھے، ایسا فرماتے ہیں ان کا انداز، کاہے کے پڑھے لکھے اپنے ناپاک کپڑے پاک کرنے جاتے ہیں تو خود کے کپڑے ناپاک کر بیٹھے، کاہے کے پڑھے لکھے؟ کس نے کہہ دیا پڑھے لکھے؟ یعنی اتنا بھی علم دین نہیں ہمیں کہ ہم صحیح سے اپنے کپڑے پاک کر پائیں اور دوسرے جو گھر کے پاک کپڑے ہیں اس کو پاک رہنے دیں، اتنا علم نہیں ہے، اتنے مسائل ہم نے نہیں سیکھے۔ تو
تو میرے پیارے و محترم اسلامی بھائیوں، علم دنیاوی علوم سیکھنے کا رجحان تو بڑھتا جا رہا ہے، لیکن ہم نے جس دین کا، جن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، ان کا دین اسلام، یہ ہم کو سیکھنا ہے، اس کا علم ہم پر سیکھنا فرض ہے۔ اور کیا کیا سیکھنا فرض ہے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اسی طرح سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ علوم جن میں کفریات کی تعلیم ہو ان کا پڑھنا حرام ہے۔ ہاں، جائز علوم، جائز نوکری کے لیے پڑھنا جائز ہے، جبکہ ان میں ایسا مشغول نہ ہو کہ دین کا ضروری علم نہ سیکھ پائے، ورنہ وہ دنیاوی علم جو فرض علم دین سیکھنے سے باز رکھے حرام ہے۔ انجینئرنگ کی پڑھائی کر رہا ہے، جائز طریقے سے پڑھ رہا ہے، جائز ہے، لیکن اگر اس طرح پڑھ رہا ہے کہ ضروری علم دین نہیں سیکھتا ہے تب بھی گناہ گار ہے۔ آپ پڑھنا ہے، انکار نہیں ہے۔ آج آپ بھی جانتے ہیں کہ بڑے بڑے علماء ہیں جنہوں نے ڈاکٹریٹ بھی کی ہے، پی ایچ ڈی بھی کی ہے، جو انجینئر بھی آج کے دور میں بڑے بڑے علماء ہیں، اور آج کے پہلے کے دور میں چلے جائے تو علماء ہی سائنسدان تھے، علماء کے بڑے بڑے ہاسپٹل ہوتے تھے، علماء کی یونیورسٹی ہوتی تھی۔ یہ بعد میں سازش ہوئی کہ مدرسوں کو اور اسکول کالج کو الگ الگ کر دیا گیا، پہلے تو سب کچھ ایک جگہ پر تھا۔ لیکن میرے پیارے و محترم اسلامی بھائیوں، آج بھی ہمارے سامنے ایسے علماء کی مثالیں ہیں جنہوں نے علم دین حاصل کیا، باقاعدہ 8 سال 9 سال درس نظامی کیا، بعد میں مفتی کورس کیا، تخصص فی الحدیث کیا، اس کے باوجود بھی پی ایچ ڈی کی ہے، اس کے باوجود بھی انجینئرنگ کی ہے۔ کہ آپ اور میں کوشش نہیں کر سکتے؟ یعنی ان کے اس عمل سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دنیاوی علوم سے منع نہیں کر رہے، لیکن وہ دنیاوی علوم حاصل کرنا ہے جس سے علم دین حاصل کرنے میں رکاوٹ نہ آتی۔ بنے ایم سی اے، بنے ہم انجینئر، بنے ہم ڈاکٹر، جو دنیاوی علوم پڑھنا پڑے، لیکن ساتھ میں علم دین حاصل کرے جو ہم پر سیکھنا فرض ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ علم دین و اخلاق پر اثر نہ پڑے، اسلامی عقائد و خیالات پر ثابت قدم اور مسلمانی وضع پر قائم رہے۔ یہ سب شرائط پائی جائے تو جائز رزق حاصل کرنے کے لیے جائز دنیاوی علوم سیکھنے میں بھی حرج نہیں۔ ایک دوسرے مقام پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر شخص جس حالت میں ہے اس کے متعلق شرعی احکام سے واقف ہو، یہ فرض عین ہے۔ جب تک یہ علم حاصل نہ کر لے، جغرافیہ، تاریخ وغیرہ دنیاوی علوم سیکھنے میں وقت ضائع کرنا جائز نہیں۔ لہٰذا جو دنیاوی علم سیکھتے ہیں ان پر لازم ہے کہ پہلے ضروری دینی علم سیکھیں، صرف وہی علوم پڑھے جو قرآن و حدیث اور اسلامی تعلیمات کے مخالف نہ ہو۔ جن علوم میں دین کی مخالف باتیں ہو وہ علوم ہرگز نہ پڑھے، اور اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی علم پڑھتے ہوئے بھی اسلامی اخلاق اور اسلامی حلیہ مثلاً داڑھی وغیرہ برقرار رکھے۔ ان شرائط کے ساتھ جائز دنیاوی علم سیکھنا جائز ہے۔ کتنے فضیلت ہے علم دین حاصل کرنے کی۔ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ، کتنی برکت ہے، کیسے کیسے فضائل ہے۔ یہ پڑھ کے سن کے ایسا لگتا ہے واقعی عالم بن جائے یا عالموں کے خادم بن جائے تاکہ ان سے کچھ سیکھتے رہے، یا کسی بھی ذریعے سے ہمارا کنیکشن علم دین سے ہوتا رہے۔ وہ ایک روایت بھی جس میں کچھ اس طرح کا فرمایا گیا کہ یا تو عالم ہونا، یا تو عالم کا خادم ہونا، یا تو علماء سے سوالات کر کے علم سیکھنے والا ہونا، یا طالب علم دین ہونا، پانچواں نہ ہونا کہ ہلاک ہو جائے گا۔ یا تو عالم ہونا، یا تو طالب علم دین ہونا، یا خادم عالم ہونا، یا علماء سے سوال پوچھ کر باتیں سیکھنے والا ہونا، پانچواں نہ ہونا کہ ہلاک ہو جائے گا۔ اب ہم دیکھ لیں ہم کیا ہے۔ حضرت کثیر بن قیس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں دمشق کی مسجد میں صحابی رسول حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت آپ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے عرض کیا ابو درداء مجھے معلوم ہوا کہ آپ رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان فرماتے ہیں، میں وہ حدیث پاک سیکھنے کے لیے مدینہ منورہ سے آیا ہوں، ایک حدیث پاک سیکھنے کے لیے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اچھا یہ کہاں مدینے سے کہاں ہے؟ دمشق کا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم تجارت کے لیے نہیں آئے؟ عرض کیا نہیں، ایک حدیث کے لیے۔ دمشق سے، ملک شام سے کہا ہے مدینہ منورہ، ایک حدیث پاک، میرے آقا کا ایک فرمان سننے کے لیے۔ وہ کہا کہ تجارت کے لیے نہیں آئے۔ فرمایا تجارت کے علاوہ تمہیں کوئی اور کام ہو جس کے لیے تم آئے ہو؟ عرض کیا نہیں، میں تو صرف حدیث رسول سیکھنے کے لیے اتنی دور حاضر ہوا، اس کے علاوہ میرا کوئی اور مقصد نہیں۔
اس پر حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے طالب علم دین کے فضائل بیان کرتے ہوئے فرمایا میں نے اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا جو علم دین سیکھنے کے لیے کسی راستے پر چلے اللہ پاک اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ بے شک فرشتے طالب علم دین سے خوش ہو کر اس کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ بے شک زمین و آسمان کی تمام مخلوق یہاں تک کہ پانی میں مچھلیاں بھی طالب علم دین کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہے۔ بے شک عالم کی فضیلت عبادت گزار پر ایسی ہے جیسی 14ویں رات کے چاند کی فضیلت ستاروں پر۔ بے شک علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اے کتنی بڑی فضیلت ہے، جو علم دین حاصل کر کے عالم بن گئے ان کی کیسی شان ہے کہ ان کو کیا کہا گیا؟ بے شک علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ بے شک انبیاء کرام ورثے میں درہم و دینار یعنی مال و دولت نہیں چھوڑتے، انبیاء کرام تو ورثے میں صرف علم چھوڑتے ہیں۔ بس جس نے علم دین حاصل کیا اس نے بڑا حصہ حاصل کر لیا۔ سبحان اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں ذرا غور تو کیجئے طلب علم دین کی کیسی شان ہے۔ طالب علم دین کے لیے جنت کا راستہ آسان ہو رہا ہے، طالب علم دین کے لیے فرشتے اپنے پر بچھا رہے ہیں، طالب علم دین کے لیے زمین و آسمان کی تمام مخلوق فرشتے درخت پتھر چرند پرند یہاں تک کہ سمندر میں مچھلیاں بھی مغفرت کی دعائیں کر رہی ہیں۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بلکہ طالب جو عالم ہے اس کو انبیاء کرام علیہ السلام کا وارث کہا گیا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس طرح نبوت سے بڑھ کر کوئی مرتبہ نہیں اسی طرح نبوت کی وراثت یعنی علم دین سے بڑھ کر کوئی عظمت نہیں۔ کتنے فضائل ہیں، کیا کیا بیان کرو۔ اور ترمذی شریف کی ایک حدیث پاک حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ایک عبادت گزار اور ایک عالم کا ذکر کیا گیا۔ اس پر دو جہاں کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عالم کی فضیلت عبادت گزار پر ایسی ہے جیسی میری فضیلت تمہارے ادنا پر ہے۔ اللہ اکبر۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں یہ علماء کرام کی بے مثال فضیلت ہے، ذرا غور فرمائیے۔ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کتنی بلند۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے تاجدار امام الانبیاء ہے۔ اللہ پاک کے بعد سب سے بلند رتبہ اور مقام جس ہستی کو ملا وہ مبارک ہستی میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اتنے بلند رتبہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں عالم دین کی فضیلت عبادت گزار پر ایسی ہے جیسی میری فضیلت کم رتبہ امتی پر ہے۔ اب ہم نے غور کرنا ہے کہ سب سے کم رتبہ امتی کون اور ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر فضیلت کتنی ہے۔ اسے یقینی طور پر تو نہیں کہا جا سکتا، البتہ علماء کرام نے اس کا ایک اندازہ لگایا ہے۔ علماء فرماتے ہیں سب سے کم درجہ امتی وہ ہے جس کے دل میں ایمان کا نور تو موجود ہے مگر اس کی زندگی گناہوں میں گزر ہو رہی ہے، یہ سب سے کم درجہ ہے۔ اور عالم کی عابد پر فضیلت کیسی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے جیسی میرے ادنا امتی پر ہے۔ اللہ پھر اس کے اوپر مومن صالح یعنی نیک مسلمان کا درجہ، آپ درجات دیں گے، پھر اس کے اوپر شہید کا درجہ ہے، پھر اس کے اوپر متقی پرہیزگار کا درجہ ہے، متقی پرہیزگار سے اوپر کا درجہ ہے، متقی پرہیزگار کے اوپر ولی کا درجہ ہے، عام اولیاء سے اوپر اوتاد، اوتاد سے اوپر ابدال، ابدال سے اوپر قطب، قطب سے اوپر قطب الاقطاب، قطب الاقطاب سے اوپر غوث، غوث سے اوپر غوث اعظم، پھر اسی ولایت کے درجات ہیں۔ ان تمام درجات ولایت میں سب سے اونچا درجہ صحابی کا ہے۔ صحابہ کرام میں اونچے درجے انصاری صحابہ، پھر انصار سے اوپر مہاجرین کا درجہ، مہاجرین میں سب سے اونچا درجہ صدیق، صدیق سے اوپر نبی، نبی سے اوپر رسول اور رسول سے اوپر انبیاء اولو العزم، انبیاء اولو العزم، انبیاء اولو العزم میں اوپر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا درجہ اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے اوپر خاتم النبیین رحمت للعالمین حبیب رب العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ ہے۔ کتنے درجات کا فرق ہے دیکھیے۔ عالم کا مرتبہ کیا ہے، علماء کی شان کیا ہے۔ معاذ اللہ آج کے دور میں ایک بڑی تعداد علماء کو گھٹیا سمجھتی ہے، برباد ہو جائے۔ امیر السنت میرے پیر صاحب تو فرماتے ہیں علماء کے قدموں سے ہٹے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ اپنے کو آتا کیا ہے،
اپنے کو سمجھتا کتنا ہے، اپن نے پڑھا کتنا ہے. سادی سی مثال دی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف لکھنے کے لیے 16 سال لگے. ہم نے 16 گھنٹے کبھی سیکھا ہے کہ 16 گھنٹے کبھی کتاب پڑھی ہے ہم نے؟ وہ بخاری شریف میں 7,500 کے قریب جو حدیث ہے کبھی ہم نے پڑھی ہے کیا؟ 7.5 چھوڑو، 7 حدیثیں پڑھی ہے کیا بخاری شریف کی؟ ہم نے کتنا سیکھا ہے ہم نے. آپ سوچئے علماء کی شان کیا ہے. ان کو درس نظامی میں بخاری شریف پڑھائی جاتی ہے، پوری نہیں، کچھ باب پڑھائے جاتے. عالم بھی جو بنتے ہیں ان کو پوری بخاری نہیں پڑھائی جاتی. آپ سوچو یعنی بخاری شریف لکھنے والے کا مرتبہ کیسا ہوگا. پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تو تابعی بھی نہیں ہے. امام بخاری امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے کئی سالوں بعد آئے دنیا میں. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مقام کتنا بڑا ہوگا. وہ تو تابعی بزرگ ہے. 80 صحابہ کرام کی آپ نے زیارت کی. اسلام میں 100 کے قریب مجتہد ہوئے. سب سے بڑے مجتہد امام اعظم ابو حنیفہ ہے جن کی ہم تقلید کر دیں. ان کا مقام کیا ہوگا؟ یہ کیسے مرتبے والے ہوں گے؟ میرے پیارے و محترم اسلامی بھائیوں، اپنے اندر علماء کی قدر بڑھائیے، ان کے خادم بن کے زندگی گزاریے، ان کی شان و عظمت کو اپنے دل میں بڑھائیے. اور ان کی یہ شان کیوں ہے؟ کیونکہ علم دین حاصل کرتے ہیں. انہوں نے علم دین حاصل کیا ہے، علم نے ان کے درجات بڑھا دیے. ہم بھی علم دین سے قریب آئے. کتنا کچھ سیکھنا ہم پر فرض تھا جو ابھی تک ہم نے سیکھا نہیں ہے. پھر دوہرا دو ہوئے کئی اسلامی بھائی بعد میں آئیں گے. دنیاوی تعلیم حاصل کرنے میں ہم نے 15 سال 18 سال 20 سال دے دیے. اپنے دین کا علم ہم نے کتنا سیکھا ہے. جو کچھ میں نے بیان کیا اس سے پہلے کہ کتنا کچھ سیکھنا ہم پر فرض تھا جو ہم نے ابھی تک نہیں سیکھا ہے. میرے پیارے و محترم اسلامی بھائیوں، علم دین حاصل کرنے میں جو جو چیز رکاوٹ بن رہی ہے اس کو دور کیجیے. اچھا علم دین حاصل نہیں کریں گے تو کئی گناہوں کی طرف بندہ چلا جائے. اور شیطان کا سب سے بڑا ٹارگٹ مسلمانوں کو علم دین سیکھنے سے روکنا ہے. سب سے بڑا ٹارگٹ. اس کو سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعے سے بھی بیان کیا. سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے غالباً الملفوظ میں، ملفوظات اعلیٰ حضرت صفحہ 356 پر یہ واقعہ بیان کیا ہے. ملفوظات اعلیٰ حضرت، اس میں یہ واقعہ ہے کہ عصر کی نماز کے بعد شیاطین روز جمع ہوتے ہیں سمندر پر. سارے شیطان، چیلے چپاٹے، استاد شاگرد سب جمع ہوتے ہیں. ابلیس کا تخت لگتا ہے. شیاطین کی کارگزاری پیش کی جاتی ہے. اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا، اس نے وہ. کوئی کہتا ہے اس نے اتنی شرابیں پلائی، کوئی کہتا ہے اس نے اتنی بدکاری یعنی زنا کروایا. شیطان سب کی سنے. کسی نے کہا کہ آج فلاں نے کسی طالب علم دین کو علم سیکھنے سے باز رکھا ہے. گویا کہ ایک دن مدرسے کی چھٹی کرا دی یا ایک دن سیکھنے سے باز رکھا ہے. شیطان یہ سنتے ہی تخت پر سے اچھل پڑا اور اس کو گلے لگایا. کہا انتا تو نے زبردست کام کیا. باقی شیاطین یہ کیفیت دیکھ کر جل گئے. انہوں نے اتنے بڑے بڑے کام کیے، کسی کو شراب پلا دی، کسی کی طلاق کروا دی، کسی سے زنا کروا دیا، کسی سے بدکاری کروا دی. اس پر اتنی شاباشی نہیں، اور یہ ایک دن کسی کو چھٹی کروا دی دین سیکھنے سے، ایک دن علم دین حاصل کرنے سے روک دے، اتنی شاباشی دی. ابلیس بولا تمہیں نہیں معلوم جو کچھ تم نے کیا سب اسی علم دین پڑھنے سے روکنے والے کا صدقہ ہے. اگر دینی علم ہوتا تو وہ لوگ گناہ نہ کرتے، کیونکہ علم دین اللہ کا خوف بڑھاتا. جب بندہ علم دین سیکھتا ہے تب اس کو احساس ہوتا ہے آخرت کا، تب اس کو احساس ہوتا ہے خوف خدا کا. جب وہ علم دین حاصل کرتا ہے تب وہ سنتا ہے اچھا یہ وعید نماز قضا کرنے کی، یہ وعید غیبت کی، یہ وعید روزہ چھوڑنے کی. تب اس کا ذہن بنتا ہے، تب اس کا جذبہ بڑھتا ہے. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا شیطان کا سب سے بڑا ہدف ٹارگٹ مسلمانوں کو علم دین سے روکنا ہے. کہ اگر مسلمان علم دین سیکھنے سے رک جائے تو اس کا گناہوں سے باز رہنا بہت دشوار ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ علم دین حاصل کرے، اس میں کسی قسم کی سستی نہ کرے. اللہ پاک ہم سب کو علم دین سے محبت و الفت نصیب فرمائے. میرے پیارے و محترم اسلامی بھائیوں، آپ کے سامنے آپ کی دعوت اسلامی علم دین کے فروغ کے لیے کیا کر رہی ہے. صرف ہندوستان کی ہم بات کر لیں تو دعوت اسلامی کے تحت تقریباً ہندوستان میں 278 جامعۃ المدینہ چلتے ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں اسلامی بھائی اسلامی بہنیں درس نظامی یعنی عالم عالمہ کورس کرتی ہے. اس میں علم تفسیر و اصول تفسیر، علم حدیث و اصول حدیث، علم فقہ و اصول فقہ، علم کلام، مختلف علوم لغت مثلا علم نحو، علم صرف، علم بیان، علم بدیع، علم معانی وغیرہ تقریباً 15 علوم و فنون سکھائے جاتے ہیں جامعۃ المدینہ میں. کاش کہ ہم پڑھتے ہوتے.
کاش یہ ہوتا کہ ہم نے عالم کورس کر لیا ہوتا اور اتنا کچھ جو ہم پر سیکھنا فرض ہے ہم نے سیکھ لیا ہوتا. چلے اب دعوت اسلامی کے ماحول کی برکت سے ذہن بن رہا ہے, اب یہ جذبہ تو بیدار کرے کہ مجھ پر جتنا سیکھنا فرض ہے میں سیکھوں, مجھے اسلامی عقائد پڑھنا فرض ہے میں وہ پڑھوں, اس کے لیے کوئی کورس جوائن کر لو. جو میں نے آپ کو ایک ترتیب بتائی نا, اسلامی عقائد کے بعد نماز ہے, کن باتوں سے ٹوٹتی ہے, کون سے اس میں فرائض ہے, کون سے اس میں شرائط ہے, کون سے واجبات ہے, توڑنے والی باتیں کون سی ہیں, مکروہات کون سے ہیں, 32 مکروہات ہے کون سے, نماز کو توڑنے والی 29 باتیں کون سی ہیں, 96 سنتیں کون سی ہیں, 30 واجبات ہے. ہمارے یہاں تو سمجھاتا ہے ہر غلطی پر سجدہ سہو کر لو. ارے بھائی ہر غلطی پہ سجدہ سہو تھوڑی ہوتا ہے. فرض چھوٹا تو سجدہ سہو سے تھوڑی بات بنے گی, فرض چھوٹا تو نماز ہی نہیں ہوگی. واجب اگر بھول سے چھوٹا, وہ بھی کچھ بھول سے, تو سجدہ سہو واجب ہوتا ہے. جان بوجھ کر چھوڑا, علم دین کی کمی سے چھوڑا, وہ تو نماز ہی واجب بولی آتا ہے, وہ تو نماز ہی دہرانا واجب ہے. اور اگر سنت چھوڑے تو سجدہ سہو کی حاجت ہی نہیں ہے. تو یہ نماز کے تعلق سے, پھر رمضان کے روزوں کے تعلق سے, حج کے تعلق سے, زکوٰۃ کے تعلق سے, خرید و فروخت, کاروبار, نوکری جو کرتا ہے تو اس کے تعلق سے اس پر علم دین حاصل کرنا فرض ہے. تو جتنا سیکھنا فرض ہے اتنے کے لیے ہم جتن کریں, اتنے کے لیے ہم کوششیں کریں. اور اب ہم نہیں بن پائے تو اس پر ندامت ہو, اور آئندہ یہ ہو کہ میری نسلوں میں انشاءاللہ علماء پیدا ہو, میں اپنے بچوں کو عالم دین بناؤں. میرے 2 بیٹے, تو اللہ کرے دونوں بیٹے, ورنہ کم از کم ایک بیٹا عالم دین بنانے بھیج دوں گا. اس طرح کی سوچ اپنی بنا دیں. اور ہو سکے تو ابھی اسی سال, ابھی جامعۃ المدینہ میں ایڈمیشن جاری ہے, عالم کورس میں داخلے جاری ہے, آپ خود چلے جائیں یار, ہم خود چلے جائیں, اپنے بچوں کو بھیج دیں, عالم دین بنائے, ہمارے لیے آخرت کا خزانہ جمع ہو جائے گا, ہمارے لیے آخرت کے لیے ثواب جاریہ ہو جائے گا, اپنی شفاعت کا انشاءاللہ سامان ہو جائے گا. نیت کرتے ہیں, کون کون نیت کرتا ہے اپنے بچوں کو عالم بنائیں گے؟ آپ یقین جانیے دعوت اسلامی نے یہ چینج لایا ہے. ایک دور تھا جب یہ سوچ تھی کہ صرف وہ بچہ جو ذہین نہیں ہے, کند ذہن ہے, اس کو بھیج دو مدرسے میں, جو کسی کام کا نہیں اس کو بھیج دو مدرسے میں. ایک وقت ایسا بھی تھا, سب ایسے نہیں تھے, ایک بڑی تعداد ایسے تھے. لیکن آج اللہ کے فضل و کرم سے دعوت اسلامی میں اس وقت ایسے علماء ہیں جو دعوت اسلامی کے اداروں میں آج سے 12-15 سال پہلے عالم بننے آئے, اب عالم بن بھی گئے, اب پڑھا بھی رہے تو پیسے نہیں لیتے, تو پہلے سے پیسے والے ہیں, پہلے سے پیسے والے. ان کا ذہن پیسہ کمانے کے لیے, عالم بننے کا ذہن بنا ہے کبھی, یا پیسہ کمانے کے لیے درس نظامی پڑھاتے نہیں ہو. ایسے امام ہے دعوت اسلامی میں, جو امامت کرتے ہیں, تنخواہ آتی ہے وہ دعوت اسلامی میں جمع کرا دیتے, اپنے عطیات ڈونیشن کے طور پہ دے دیتے اور اپنے لیے ثواب کا ذریعہ بنا لیتے. تو دعوت اسلامی نے وہ چینج لایا ہے کہ صرف غریبوں کے نہیں, امیروں کے بچے عالم دین بن رہے ہیں. دعوت اسلامی نے وہ چینج لایا ہے کہ صرف کند ذہن نہیں, اچھے ذہین اپنے لوگوں نے اپنے بچوں کو عالم دین بنایا ہے, مفتی بنایا ہے. اور ہر سال دعوت اسلامی کے تخصص فی الفقہ میں 22-32 یعنی 30-25-30-22-35 کے قریب علماء, وہ علماء جو اتنے ذہین ہیں کہ وہ کیپیبل ہو گئے کہ مفتی بنے. مفتی ہر کوئی نہیں بن سکتا. تو اس لیول کے, اس صرف انڈیا کی بات کر رہا ہوں میں, ہر سال اتنے علماء مفتی کورس کرنے کے لیے داخلہ لیتے ہیں اور مفتی بنتے ہیں. وہ ذہین ہے تبھی بنتے ہیں, ان کی ذہانت یہاں استعمال ہو رہے ہیں. اعلیٰ حضرت کتنے ذہین تھے, آپ نے کوئی کالج میں پڑھائی نہیں کی ہے اس طرح کے, یعنی وہ ڈگری کی ہو, ڈپلوما کیا ہو, انجینئرنگ کی ہو, MBBS کیا ہو, کوئی میتھمیٹیشین کے پاس پڑھے ہو, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اتنے بڑے میتھمیٹیشین تھے جو اس زمانے کا کون سا ریاضی تھا آپ کے ٹکر کا, اس زمانے میں کون سا سائنس تھا آپ کے ٹکر کا. بلکہ آپ نے تو وہ تھیوری پیش کی کہ پچھلے سارے سائنسداں دنگ رہ گئے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کیا. لیکن اعلیٰ حضرت نے کئی ایسے نظریات جو پچھلے چلے آئے ہوئے تھے اپنی تحقیق سے باقاعدہ کئی دلیلوں سے ثابت کیے, اس کو پروو کیا ہے. تو میرے پیارے و محترم اسلامی بھائیوں, آئیے ہم سب بھی اپنا ذہن بناتے ہیں کہ انشاءاللہ الکریم اپنے بچوں کو عالم دین بنائیں. ابھی اس سال جامعۃ المدینہ کے ایڈمیشن ہونے ہیں, ہے آپ میں سے کسی کی نیت بنتی ہے کہ عالم بننے جائے گی, یا اپنے بچوں کو ڈالیں گے؟ اللہ توفیق بخشے. چلو عالم نہیں بن پا رہے تو کم از کم اتنا تو ہو جائے
کہ دعوت اسلامی ہمیں 8 سال عالم کورس اور 63 دن کا کورس، 63 ڈیز کا کورس، 2 مہینے تقریباً، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 63 سال کی نسبت سے 63 دن کا کورس، یہ کر لیں۔ 10 اپریل سے یہ کورس ہو رہا ہے، آپ میں سے جن کی نیت بنتی ہے ذمہ داروں سے رابطہ فرمائیں۔ اس میں بہت کچھ فرض علوم سکھایا جاتا ہے، اس میں قرآن پاک درست مخارج و قواعد کے ساتھ سکھایا جاتا ہے، یہ بھی سیکھنا ہم پر فرض ہے۔ پھر اس میں ضروری فرض علوم بھی سکھائے جاتے ہیں، یعنی بہت کچھ 63 دن میں کرا دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ 12 اپریل سے شعبہ تعلیم کے تحت دعوت اسلامی کے قافلے بھی سفر کر رہے ہیں۔ اب یہ اپورچونیٹیز دعوت اسلامی ہم کو دے رہی ہے کہ ہم علم دین کسی طرح حاصل کریں اور اس کے ذریعے کریں، یہ بھی نہ ہو تو اپنا ذہن بنا لیں کہ میرے کو سیکھنا ہے، میرے کو پڑھنا ہے، میں اب کتابیں حاصل کر لوں، اس کا مطالعہ کروں، جو نہیں سمجھی عالم صاحب سے مبلغ صاحب سے پوچھ لو کہ یہ میرے کو سمجھ میں نہیں آیا، میری رہنمائی کرو۔ اور آسان ذریعہ ہمارے گھروں میں مدنی چینل ہے، مدنی مذاکرہ ہے، امیر علیہ سنت خود تربیت فرما رہے ہیں، دارالفتہ اہل سنت میں مفتیان کرام سوالات کے جوابات عطا فرما رہے ہیں، FGN چینل ہے۔ تو ماشاء اللہ الکریم ہمارے پاس سیکھنے کے اتنے ذرائع ہو چکے ہیں۔ اب یہ دیکھ لو، ہم پورا فرض علم کورس جو ہے نا، پورا فرض علم کورس جس میں عقائد بھی ہے، نماز بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، حج بھی ہے، لین دین بھی ہے، خرید و فروخت بھی ہے، یہ پورا فرض علم کورس بھی دعوت اسلامی نے یوٹیوب چینل پر پرووائڈ کر دیا۔ سن لو بھائی، مفتی صاحب نے کورس کرایا، ایک ایک کر کے ڈاؤن لوڈ نہیں بھی کرے تو یوٹیوب پہ سن لو۔ ایک کورس کا 1 دن پورا ہو جائے، دوسرا دن کا لے لو، تیسرے دن کا لے لو، چوتھے دن کا لے لو۔ ہمارے پاس موقع ہے، اپنا ذہن بنانے میرے کو سیکھنا ہے۔ اسی طرح غریب نواز آن لائن اکیڈمی ہے، اس کے بعد باقاعدہ ڈیزائن کورس ہوتا ہے، 1 سال کا فیضان شریعت کورس ہے، فیضان بہار شریعت کورس ہے، وہ کر لیجیے۔ بہار شریعت عالم بنانے والی کتاب ہے، بہار شریعت عالم بنانے والی کتاب ہے، 3 والیوم پر ہے، 20 حصے، اس کے 20 پارٹ ہے۔ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ صاحب بہار شریعت جو اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں، اتنے بڑے عالم ہیں کہ ان کی بہار شریعت پر اعلیٰ حضرت نے تقریض لکھی ہے، یعنی اعلیٰ حضرت نے اپنے تاثرات دیے۔ ایسی کتاب ہے، اس کتاب کا نچوڑ 1 سال میں کورس میں بنا دیا ہے دعوت اسلامی، آدھے گھنٹے کا روز کا کورس ہے، یہ کورس کر لیجئے، یہ موقع ہے، اس کو کیش کرنے کی کوشش کیجئے، انشاءاللہ الکریم اس کی برکت سے ہم علم دین حاصل کرنے میں کسی حد تک کامیاب ہوں گے، اور علم دین سیکھیں گے تو انشاءاللہ یہ احادیث میں جو برکتیں بیان ہوئی وہ بھی ہمیں حاصل ہوں گی، اور انشاءاللہ بہت سارے گناہوں سے بچیں گے، بہت سارے نیکیوں کا اللہ پاک نے چاہا تو ہمارا ذہن بنے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے علم سیکھنے کے بارے میں چند مدنی پھول پیش کرتا ہوں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو آدمی علم کی تلاش کرنے کے لیے کسی راستے پر چلے، اللہ پاک اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ اور فرمایا، جو شخص علم کی طلب میں گھر سے نکلتا ہے، فرشتے اس کے اس عمل سے خوش ہو کر اس کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرنا بزرگان دین کی سنت ہے۔ علم حاصل کرنے کے لیے سوال کرنا یقیناً باعث فضیلت ہے، لیکن سوال کرنے کے آداب کا لحاظ کرنا بھی ضروری ہے۔ علم خزانہ ہے اور سوال کرنا اس کی چابی۔ علم سیکھنے کے لیے سوال پوچھنے سے شرمانا نہیں چاہیے۔ خوشامد کرنا مومن کے اخلاق میں سے نہیں ہے، مگر علم حاصل کرنے کے لیے خوشامد کر سکتا ہے۔ بقیہ علم حاصل کرنے کے مدنی پھول انشاءاللہ سلام کے بعد حلقوں میں بیان کیے جائیں گے۔ یاد دہانی، 2 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 1، اللہ پاک ہر شب جمعہ ابتدا سے آخر تک آسمان دنیا کی طرف خاص تجلی فرماتا ہے اور فرشتے کو حکم دیتا ہے جو یہ اعلان کرتا ہے کوئی مانگنے والا میں اسے دوں، ہے کوئی توبہ قبول کرنے والا میں اس کی توبہ قبول کروں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا میں اسے بخش دوں۔ مانگنے کی رات ہے، دعوت اسلامی کے تحت ہفتہ وار اجتماع کے بعد اعتکاف بھی ہوتا ہے، تو یہ بھی ایک ذریعہ ہے کہ مانگنے کا ہم اس رات کو ذریعہ بنائیں، ورنہ آپ اعتکاف نہ بھی کر پائے تو اپنے گھر پہ تہجد وغیرہ کا اہتمام کر کے آپ خوب دعاؤں کا اہتمام کریں۔ نمبر 2، جو شخص جمعہ کے دن نماز فجر سے پہلے 3 بار استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہوا واتوب الیہ پڑھے، اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کے جھاگ سے زیادہ ہو۔ تو یہ جو وظیفہ ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہوا واتوب الیہ، اس کو آپ یاد کر لیں، یا تو امیر اہل سنت کی کتاب فیضان جمعہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر سے ڈاؤن لوڈ کر لیں، اس میں بھی یہ وظیفہ لکھا ہے، وہاں سے آپ دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ ہفتہ وار اجتماع میں پڑھائی جانے والے درود پاک پڑھ لیں۔ بزرگوں نے فرمایا، جو شخص ہر شب جمعہ اس درود شریف کو پابندی سے کم از کم 1 مرتبہ پڑھے گا،
موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے گا، اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ جو شخص یہ درود پاک پڑھے، اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے، اور بیٹھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ جو درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد۔ اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمہ بدوام ملک اللہ۔ قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصول کا درود۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی اللہ۔ شافعی امم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے، جو شخص یہ درود پاک پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں۔ جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ 26 فرامین افطار، امیر اہل سنت کی فرامین